تاریخ میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں قومیں جاگتی ہیں اور بعض لمحے جہاں قومیں مٹی ہو جاتی ہیں۔ آج کی کہانی ہے ایک تنہا سپاہی کی اور ایک غافل خلافت کی۔ جلال الدین خوارزم شاہ، ایک ایسا نام جو غیرت، بہادری اور مزاحمت کی علامت ہے۔ اپنے والد علاء الدین کے بعد وہ تخت پر بیٹھا، لیکن سلطنت کے دروازے پر طوفان آ چکا تھا۔ چنگیز خان کے قاصدوں کو قتل کیا گیا۔ اس نے بدلہ لینے کی قسم کھا لی اور پھر جو کچھ ہوا وہ قیامت تھی۔ بخارا، سمرقند، خوارزم سب کے سب راکھ ہو گئے، لیکن ایک شخص کھڑا تھا، جلال الدین۔ جلال الدین نے کئی لڑائیاں جیتیں، غزنی، کندہار، سندھ اور آخر کار دریائے سندھ کے کنارے پر جا پہنچا۔ چنگیز خان خود اس کے پیچھے تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب جلال الدین نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے اس وقت کہا کہ اگر میرے پاس ایک بیٹا بھی جلال الدین جیسا ہوتا تو میں دنیا کو فتح کر چکا ہوتا۔ جلال الدین نے خط بھیجے، بغداد کی خلافت سے مدد مانگی، خلیفہ الناصر سے فوج، اسلحہ، رسد، مگر جواب تھا کہ صرف خاموشی۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ خلیفہ نے اپنی فوج بھی واپس بلا لی تھی، لیکن جلال الدین کے حوالے نہیں کی۔ بغداد کے علماء اس وقت بھی مناظروں میں مصروف تھے، بحثیں ہو رہی تھیں، ہلکے قرآن پر کیا رائے ہے، وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور باہر اسلام کی عظیم دیواریں گر رہی تھیں۔ جلال الدین نے تنہا لڑا، کبھی ہند، کبھی پنجاب، کبھی افغان پہاڑوں میں چھپتا رہا، لیکن جب اپنوں کا ساتھ نہ ہو تو تلوار بھی آخر ٹوٹ جاتی ہے۔ چند سال بعد چنگیز کا پوتا ہلاکو خان اسلامی دنیا کے مرکز بغداد کی طرف بڑھا۔ خلیفہ محتشم نے نہ کوئی تیاری کی، نہ عوام کو لڑنے دیا، اور پھر 1258 عیسوی میں دنیا نے سب سے خوفناک دن دیکھا، جب کتب خانے جلا دیے گئے، در علم کو خاک کر دیا گیا، علماء کو قتل کر دیا گیا، اور لاکھوں مسلمان تہہ تیغ ہو گئے۔ دجلہ کا پانی سیاہی سے کالا ہو گیا اور زمین خون سے سرخ۔ ہلاکو خان نے خلیفہ سے کہا، ہم بادشاہوں کا خون زمین پر نہیں بہاتے۔ اسے قالین میں لپٹایا گیا اور منگول گھوڑوں سے رون دیا گیا، اور خلافت عباسیہ اس طرح تاریخ کے صفحے سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ اگر اس وقت جلال الدین کو تنہا نہ چھوڑا جاتا، اگر بغداد مناظروں سے نکل کر میدان میں آ جاتا تو شاید بغداد آج بھی روشن ہوتا۔ مگر یاد رکھیے، جب ہم اپنے مجاہدین کو تنہا چھوڑتے ہیں تو تاریخ ہمیں اکیلا کر دیتی ہے۔ آج غزہ میں وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، گھروں پر بمباری، اسپتالوں کو نشانہ، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں بھی بغداد کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ علماء مناظروں میں الجھے ہیں، فرقوں کی بحثوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، جبکہ بیت المقدس، ہمارا قبلہ اول، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اگر ہم لڑ نہیں سکتے تو کم از کم ان کے ظالم برانڈز کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ صرف بموں سے نہیں، خریداری، رویوں اور اتحاد سے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ وقت ہے کہ ہم خواب غفلت سے جاگیں، اپنے جلال الدین کو اکیلا نہ چھوڑیں، اپنی بیت المقدس کو بچا لیں، ورنہ اگلی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور تاریخ ہمیں پھر قالین میں لپیٹ کر رون دے گی۔ جب امت خاموش ہو جائے تو دشمن بولتا ہے، اور جب امت جاگ جائے تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجیے، اور اس کو ایک پیغام سمجھ کر اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام۔